يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 71 سے شروع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی تو احتیاط رکھو. احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر سے جو ہے جہاد اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے متعلق کچھ احکام ہیں کہ یعنی دشمنوں سے اور کافروں سے ہوشیار رہو، ان کے داؤ سے، ان کے گھات سے، ان کے منصوبوں سے ہوشیار رہو. اپنی احتیاط رکھنے کا مطلب یہ ہے. پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو، ان کے گھات سے بھی ہوشیار رہو، ان کے داؤ پیچ سے بھی ہوشیار رہو، اور جب لڑائی کا وقت ہو تو اس سے بھی تیار رہو، لیس رہو. فرماتے ہیں کہ پھر متفرق طور پر نکلو یا مجتمع طور پر. یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد اور قتل و قتال اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے نکلو تو یا تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلو یا ایک بڑا مجمع کے ساتھ نکلو. تنہا نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تنہا جو ہے لڑائی کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی. ایک غزوہ جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات بنفس نفیس شریک ہوا کرتے تھے اور ان کی تعداد مختلف رہی ہے. اور ایک سریہ جس کو سرایا اس کی جمع آتی ہے، چھوٹا لشکر، اس میں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر بھیجا کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام کو 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی، 25 آدمی اس طرح کر کے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو چھوٹی ٹولیوں میں نکلو یا ایک ساتھ نکلو، لیکن تنہا مت نکلو لڑائی کے لیے اللہ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں اور تمہارے مجمع میں تمہارے میں سے بعض ایسا شخص بھی ہے جو ہٹتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا. دراصل یہ منافقین یا ایک کمزور مسلمانوں کے بارے میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی ان لوگوں کے بارے میں ہے، یا ایک جو منافق تھے ان کے بارے میں ہے کہ بس دھیرے دھیرے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے اور دشمنوں سے مقابلے کا اعلان فرماتے، کسی مہم پر روانگی کا حکم دیتے تو بس دھیرے سے کھسکتے تھے وہ. اور اب اگر وہاں پر شریک نہیں ہوئے، یعنی کہ اپنا کہا گیا تیاری کیجئے تو دوسرے کام میں الجھ گئے جان بوجھ کر تاکہ جو ہے ہم اس میں شریک نہ ہوں. اب دو ہی صورت ہوتی ہے، یا تو مسلمانوں کو فتح ہوگی، فتح ہونے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی ملتا تھا اور ایک حوصلہ بھی بڑھتا تھا، یا نہیں تو پھر شکست ہوگی. اگر شکست ہوتی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ ہم نہیں گئے، نہیں تو ہم بھی مارے جاتے. اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے جو کمزور مسلمان والے تھے، ورنہ جو پکے مسلمان تھے وہ تو رات دن اسی شوق میں رہتے تھے کس طرح اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہو جائے اور اپنی جان نچھاور کر دیں. اور سب سے بڑی کامیابی وہی سمجھتے تھے کہ ہم اپنی جان اللہ کے رسول کے حکم پر نچھاور کر دیں اور ہماری جان چلی جائے. یہ ان کی سوچ تھی صحابہ کرام کی، اور سعادت کے ساتھ، کوئی بوجھل سمجھ کے نہیں، سعادت اور نیک بختی اور خوش بختی سمجھتے تھے. تو جو منافقین تھے اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی اور وہ اس میں شرکت نہیں کرے ہوتے تو کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں نہیں گئے، نہیں تو ہم بھی مارے جاتے. وہی کہتے تھے بے شک اگر تم میں سے کسی کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو یہ کہتا ہے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اور اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تھی اور یہ حاضر نہیں ہوتے تو کیا کرتے تھے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جاتا، فتح ہو جاتی اور مال غنیمت مل جاتا، ایک سماج میں ان کا ایک مقام بن جاتا، تو ایسے طور پر کہتے کہ تم میں، تو یہ لوگ کہتے ضرور کہتے ہیں کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی کچھ تعلق ہی نہیں۔ کہتا ہے ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہو جاتا، یعنی اس وقت جو تمنا کرتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، ہاں اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیاوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو فوز عظیم کا اور بڑی کامیابی کا شوق تھا تو ان کو اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر فتح ہو گئی تب بھی بڑی کامیابی، اور اگر نہیں ہوئی، اگر شہادت مل گئی تب بھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیاوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر وہ خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے، یعنی فتح ہو یا شکست ہو بہر صورت اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا دنیاوی فائدہ تو جو ہے ہی، لیکن اخروی فائدہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر پیش کر دیا، اس پر بڑا اجر ملے گا، اگر فتح ہوئی تو بھی، اور اگر شکست ہوئی، شہادت ہوئی تو بھی اجر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ یہ دراصل ہجرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور مسلمانوں نے، تو کچھ مسلمان وہ تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کی صحت ایسی نہیں تھی کہ اتنا لمبا راستہ طے کر سکتے تھے، یا یہ کہ ان کے پاس سواری نہیں تھا، سواری کا انتظام نہیں تھا، پھر ایک ہفتہ سے کم نہیں لگتا تھا، اس کے لیے نہ راستے کا سفر خرچ بھی چاہیے، سواری کا انتظام بھی ہونا چاہیے، یا تو اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، تو یا تو مالی لحاظ سے جو لوگ کمزور تھے یا جسمانی لحاظ سے جو لوگ کمزور تھے، اور جب مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تو ساتھ ہی ساتھ کفار لوگوں نے بھی ایسے مسلمانوں کو زبردستی روک لیا۔ تو ان تین وجہوں سے کچھ مسلمان وہ تھے جو مکہ میں پھنس گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو جو کفار مکہ تھے وہ لوگ ایسے کمزور مسلمانوں کو ستاتے تھے، بہت ستاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مکہ کی زندگی کو، اس وقت کی زندگی کو جیل سے بھی زیادہ بدتر تصور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو مسلمان مدینہ میں ہیں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ مسلمان ہیں اور کمزوری کی وجہ سے یا اپنی غریبی کی وجہ سے مکہ سے نکل نہیں پا رہے ہیں، کفار کے روکنے کی وجہ سے مکہ سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اور جو لوگ دن رات یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے پروردگار اس بستی سے یعنی مکہ سے نکال دیجئے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یہ رات دن وہاں کے لوگ دعا کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ جہاد کر کے اللہ کے راستے میں لڑ کر ایسے لوگوں کو، ایسے مظلومین کو ظالم کے چنگل سے آزاد کرائے۔ ایسا کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد کریں اور ظالم کے خلاف لڑائی لڑیں اور ان کی مدد و نصرت کریں۔ فرماتے ہیں تمہارے پاس کیا عذر ہے
مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کے راستے میں، یا جہاد نہ کرنے کا کوئی عذر ہے؟ جبکہ 2-3 وجہ ہیں کہ تم جہاد کر کے اپنے مسلمان کمزور بھائیوں کو ظالم کے پنجوں سے نکالو۔ اس کے لیے 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں کی خاطر سے، کمزور لوگ ہیں جن میں کچھ مرد بھی ہیں اور کچھ عورتیں بھی ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں، یہ لوگ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے نکال باہر کیجیے جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کر دیجیے، اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیج دیجیے، مددگار کو بھیج دیجیے۔ یہ لوگ دعا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایسے مظلومین کی مدد کر کے ان لوگوں کو ظلم کے چنگل سے نکالنا چاہیے۔ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو خود بخود یہ لوگ ظلم سے نجات پا گئے۔ اور 2 دعا تھی ان کی، ایک تو یہ کہ ہم کو یہاں سے نکال دیجیے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے کوئی حامی مددگار بھیج دیجیے۔ تو دونوں دعا قبول ہوئی۔ پہلی دعا کہ یہاں سے نکال دیجیے اس طرح قبول ہوئی کہ بعد میں کچھ لوگوں کو ایسے راستے مہیا ہو گئے، ایسے اسباب مہیا ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ہجرت بھی کر لی۔ مثال کے طور پر غربت تھی، سامان نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا سفر کے لیے، تو پھر بعد میں انتظام ہو گیا، انہوں نے ہجرت کر لی۔ اور کچھ لوگ نہیں کر سکے تھے تو اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح کر دیا، وہ سب ظالم خود بخود ختم ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک صحابی حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر اور حاکم بنا دیا، جو عدل و انصاف اور شریعت کے مطابق جو فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں دعائیں قبول کی۔ الذین آمنوا، جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک مومن ایمان والا بھی لڑتا ہے اور ایک کافر بھی لڑ رہا ہے، دونوں کی لڑائی میں جو بنیادی فرق ہے وہ مقصد کو لے کر۔ ایک مومن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کے قانون کو نافذ کر کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہی ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کا مطلب اللہ کے قانون کو نافذ کر کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جبکہ ان لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ظالمانہ قانون کو نافذ کیا جائے۔ غیر اللہ کا جو قانون ہے، اپنا جو خود ساختہ قانون ہے، جو ان کے نفسیات پر مبنی ہے، اس زمانے میں جو ہوتا تھا وہ راجا مہاراجاؤں والا جو قانون ہوتا تھا وہ چلتا تھا، جس میں کہ پرجا جو ہے ایک نوکر کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک بیگار کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایسے قانون کو وہ نافذ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن کا جو مقصد ہونا چاہیے جہاد سے، وہ اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کر کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا ہونا چاہیے۔ دونوں لوگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، واقعی میں شیطانی تدبیر بہت لچر ہے، اس لیے اگر تمہارا مقصد صحیح ہے تو اللہ رب العزت ان کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے کبھی جو ہے کبھی بظاہر شکست نظر آتی ہے، لیکن بالآخر اور نتیجہ کار کے اعتبار سے اللہ رب العزت مومنین کو اور اہل ایمان کو بشرطے کی وہ تمام شرائط کے ساتھ وہ کوشش کریں جیسی کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہی فتح دیتے ہیں۔ خود عہد نبوی میں ساری لڑائیاں مسلمانوں نے ہی نہیں جیتی ہے، بلکہ کچھ لڑائیوں میں کافروں کا پلہ بھی بھاری رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر اسلام غالب آ گیا، وہ کفر کا خاتمہ ہو گیا بس۔ تو والعاقبۃ للمتقین، انجام کار جو ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اس آیت کا شان نزول ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، یہ اسی سب آیت کو لے کر جو ہے غیر مسلم اور کافر لوگ جو ہے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کا تو پورا کا جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن اعتراض کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ سب سے اہم چیز وہ جو یہ پوائنٹ والی وہ یہ سمجھنا ہے کہ جہاد عام حالات میں تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ ہر وقت ہر شخص سے نہیں کہا جا رہا کہ تم جہاد کرو۔ آپ موٹا موٹی یہ سمجھیے کہ اسلامی حکومت ہے نا، اسلام جو ہے پورا ایک سسٹم ہے، اس میں اکنامک سسٹم بھی موجود ہے، اس میں عبادات کے بھی اصول موجود ہے، اس میں تجارت اور معاملات کے بھی اصول موجود ہے، اس میں نکاح وغیرہ کے اور سماجی اصول بھی قاعدے موجود ہیں، اس میں عدالتی نظام بھی موجود ہے اسلام کے اندر۔ تو فوجی نظام کا بھی اصول ہوگا، دفاعی نظام کا بھی اصول ہوگا۔ تو اسلام کا جو نظام جہاد ہے وہ دفاعی جہاد نظام ہے۔ آج اگر ملٹری کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہوئی ہو، کوئی بھی کسی بھی ملک میں کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا جواب دینا ہے، تو اس کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کتاب کو لے کر کہ یہ ملک جو ہے دہشت گردی کا یا کہ لڑائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کا نظام جہاد جو ہے اسلام کا دفاعی نظام، دفاعی سسٹم کا بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک دفاعی سسٹم ہے۔ بتا دیا کہ اسلام وہ دھرم ہے جو کہ مکمل قانون رکھتا ہے، تو اس میں دفاعی سسٹم بھی ہوگا نا، دفاعی نظام کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ دفاعی نظام ہے نا، اور کس طریقے سے جو ہے حفاظت ہوگی، غیروں سے، دشمنوں سے حفاظت کیسے ہوگی، اس کا سسٹم بیان کیا گیا۔ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ہر شخص کو جو ہے اپنا ہتھیار لے کے نکل جاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل اتفاق ہے اس پر کہ جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلی شرط جو ہے، جو جہاد کی روح ہے، وہ ہے ایک ایسا امیر کا ہونا جس امیر کے جھنڈے تلے سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ سب سے پہلی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا نکل جاؤ، ہاتھ میں ہتھیار لو نکل جاؤ، کہیں پر جا کے برداشت کر دو، یہ سب اسلام نہیں کہتا ہے۔ جو کہہ رہا ہے ان کا اپنا، یا تو اس میں گہری سازش ہوتی ہے دشمنان اسلام کی، تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، یا کسی ملک کو بدنام کیا جائے، یا کسی ملک کو کمزور کیا جائے، ہے نا، دوسروں کو جو ہے غلط پڑھا کر، برین واش کر کے اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی شرط جہاد میں یہی ہے کہ ایک ایسا امیر ہو جس کے جھنڈے تلے سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ سب سے بنیادی شرط ہے یہ۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے، ظلم کا خاتمہ کر کے اللہ کا جو نظام اور قانون ہے، جو شریعت کا نظام ہے، اس قانون کو، عدل و انصاف والے قانون کو لاگو کرنا۔ اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں اس فوج کو امید ہو کہ ہمیں غلبہ ہوگا، خودکشی والی نہ ہو کہ ایسے کچھ بھی انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں، نہتے جا کے لڑائی شروع کر دیا، یہ سب اسلام نہیں کہتا۔ بہرحال یہ سچویشن پر ہے۔ جہاد ہر وقت میں ہر شخص کے لیے واجب فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرائط ہیں، اور یہ بس موٹا موٹی ہم نے بتا دیا آپ کو کہ یہ اسلام کا دفاعی سسٹم ہے۔ جس طریقے سے ہر ملک کا ایک دفاعی سسٹم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کر سکیں، کس طریقے سے جو ہے ہمارا ملک مضبوط ترقی یافتہ سے مزید ترقی یافتہ ہو جائے، اس کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ملک ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو کیا کرنا ہے، وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا جو ہے نظام، یہی نظام جہاد جو ہے وہ اسی کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہر شخص سے نہیں کہتا کہ تم تلوار لے کر، ہتھیار لے کر نکل جاؤ۔
آگے بس یہ آگے جو ہے وہ جو آیت ہے ہم اس کو بتا رہے ہیں، پہلے اس کو ذہن میں رکھ کر اب پڑھیے۔ جس وقت مسلمان انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ کے اندر تھے، 13 سالہ مکی دور ہے، جو انتہائی مظلومانہ زندگی مسلمانوں کی گزری ہے۔ اس میں بہت سارے مسلمان جب کفار و مشرکین کے ظلم سے تنگ آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے اجازت چاہتے کہ یا رسول اللہ ہم کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیجیے، اب ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں، پڑھے میں کتنی ساری مظالم ڈھائے، کس طریقے سے ان کو جو ہے گرم آگ پر لٹا دیا جاتا تھا، کس طریقے سے چٹائی کے اندر بن کر کے دھوپوں میں لٹا دیا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، گندگیاں ڈالی جاتی تھیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو ان حالات میں بہت سارے صحابہ اکرام تمنا کیا کرتے تھے کہ اب ہتھیار اٹھائیں تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ظلم ہلکا ہو۔ لیکن اس وقت اللہ کا حکم تھا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو سب احکام دیے جا رہے ہیں ابھی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، صبر کرنا ہے، باقی جو احکام ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اس پر عمل کرو، نماز پڑھنے کا حکم ہے اس پر عمل کرو۔ یہ حکم آتا تھا۔ یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ جو احکام ہیں جہاد کے علاوہ اور جو احکام ہیں ان کے ذریعہ نفس کی اصلاح ہوگی۔ نفس کی اصلاح ہوگی تبھی نہ جا کر جب وہ نفس کے خواہشات کو قربان کرنے پر ایک انسان آمادہ ہوگا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے پر نفس کو آمادہ کر سکے گا، تب نہ جا کر جان جو اس سے بھی بڑی چیز ہے دینے پر آمادہ ہوگا۔ اس لیے پہلے کہا گیا کہ مضبوطی سے اسی پر عمل کرو۔ بہرحال مکی زندگی میں مسلمانوں کی اجازت نہیں تھی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، لیکن مدینہ منورہ تشریف لے کے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، جو کہنا وہ کہہ لیجیے وہ سب تھے۔ تو وہاں پر جہاد کا بھی حکم آیا۔ جہاد کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہے فرمانے لگے اذا فریق منہم یخشون الناس، ڈرنے لگے۔ جہاد کا حکم آنے کے بعد ڈر محسوس ہونے لگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یا تو وہ بالکل کمزور جو جن کا ایمان کمزور تھا وہ لوگ تھے، یا منافقین تھے۔ دونوں طرح کی روایات ہیں، دونوں طرح کی تفسیر موجود ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہوا؟ یعنی یہ پہلے تو چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم کو اجازت دی جائے، ہم اپنا انتقام لیں گے، ہم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو روکیں گے، ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جب ہتھیار اٹھانے کو کہا گیا تو دل میں ارادہ آنے لگا کہ ابھی اگر تھوڑا سا اور روک دیا جاتا، ابھی اگر جہاد فرض نہیں ہوتا، جہاد کرنے کو نہیں کہا جاتا تو اور بہتر ہوتا، کچھ دن اور ہم زندہ سکون کے ساتھ رہ لیتے۔ یہ ذہن میں کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے، یعنی یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ذہن میں آنا، یہ شکایت نہیں تھی اللہ سے، وہ ایک خواہش تھی، یہ فطری تقاضا تھا انسان کے، نیچرلی چیز ہے یہ۔ وجہ کیا ہے کہ جس وقت وہ مکہ میں ظلم کی چکی میں پسے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے ان کو تکلیف تھی، اس وقت ان کو کافروں کی طرف سے مصیبت پڑتی تھی۔ تو جس وقت انسان کو مصیبت پڑتی ہے کسی انسان کی طرف سے تو اس وقت غصے میں کیا کرتا ہے؟ انتقامی کارروائی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے پر گزرتا ہے۔ آپ پر کسی نے ظلم کیا تو آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا کیجیے گا؟ فوراً جو اس کے خلاف کارروائی کیجیے گا۔ طاقت نہیں ہے تب بھی غصہ تو ضرور آئے گا اور وہ لگے گا کہ اس غصے میں ہم کیا کر جائیں۔ تو مکہ کے اندر جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے، انتقام لیں گے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہی راز تھا، کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں غصہ اور زیادہ تھا، اور اس غصے میں آدمی ایسی کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے انتقام لے لیں۔ اب جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ تو سب یہاں پر اپنی حکومت قائم ہو گئی، آرام ہو گیا ایک طرح سے، کوئی کسی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں رہا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہیں پر کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ والی نہیں تھی، اور دوسری پریشانی تھی لیکن یہ والی پریشانی نہیں تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے اسلام کے اوپر، چونکہ سارا کا سارا مدینہ مسلمان ہو گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب پورا کا پورا مدینہ مسلمان تھا۔ تو اب یہاں پر فطری بات ہے کہ جب آرام ہو گیا تو وہ جذبہ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، وہ انتقام کا جذبہ کیا ہوا؟ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو ایسے میں فطری چیز ہے کہ یار تھوڑا سا آرام ملا تھا،
تو کچھ اور دن آرام مل جاتا تو اچھا تھا. بس یہی چیز ہے اس کی حقیقت. ترجمہ دیکھیے. اس لیے اس کو گناہ نہیں کہیں گے, اس کو گناہ نہیں کہیں گے. فطری ایک تقاضا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح کی خواہش ظاہر کی, لیکن کیا انہوں نے جو اللہ نے حکم دیا تھا وہی کیا. وہ دل میں بات آئی لیکن اس پر کبھی عمل نہیں کیا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو, یعنی لڑائی نہیں کرنا ہے. کہاں پر؟ مکہ کے اندر. اور نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یہ تھا مکہ میں حکم صرف. پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو واقعہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. یعنی جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرا جاتا ہے ویسے ہی وہ اس سے ڈرنے لگے کہ کیسے جائیں گے, جہاد کیسے ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے. اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار, آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی. اس کا جواب دیا, فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ محض چند روزہ ہے, موت تو آنی ہی ہے. موت کیسے آنی ہے وہ بھی لکھا گیا ہے. اس لیے یہ جہاد کی وجہ سے یہ ڈرنا کہ ہماری موت ہو جائے گی, یا اگر ہم جہاد میں نہیں جائیں گے, اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم ہزاروں سال زندہ رہیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. گھر بیٹھے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور پوری زندگی لوگ اللہ کے راستے میں جان کی فکر, جان دینے کی تمنا کرتے رہ جاتے ہیں, لیکن ان کو موت شہادت نہیں مل پاتی ہے. سیدنا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے, اور بہت بڑے جنریل تھے فوج کے. وہ پوری سینکڑوں لڑائیاں لڑی اور اس انداز پر لڑتے تھے کہ لگتا کہ اپنی جان دے رہے ہیں. بیچ میں نرغے میں گھس جاتے تھے, کافروں کے نرغے میں, دشمنوں کے لشکر میں تنے تنہا بھی گھس جاتے تھے, اور اس جانب سے اس جانب نکل جاتے تھے. اب ظاہر بات اپنی گردن تھوڑی رکھ دیں گے, اللہ نے جو قوت دی تھی اس کا دفاع تو کریں گے نا. اللہ رب العزت نے ایک مقام قوت دیا تھا ان کو, ایک کہ اس میں غزوہ یرموک کی لڑائی ہوئی ہے. صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں, رومیوں سے لڑائی ہوئی ہے. اس دن جو ہے ان کے ہاتھ میں 14 تلوار ٹوٹی. ہم اگر پٹک کے بھی توڑنا چاہیں گے تو نہیں ٹوٹے گا. تو بس اس انداز پہ جو ہے وہ اپنی شہادت چاہ رہے تھے, کس طریقے سے ہم کو جو ہے مردانہ اور ایک اسلامی سپاہی کی طرح ہمیں موت جو ہے میدان جہاد میں آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہہ دیا تھا, اللہ کی تلوار. تو اللہ کی تلوار کٹتی نہیں ہے, اس لیے ان کو جو ہے میدان جہاد میں شہادت نصیب نہیں ہوئی. بستر مرگ پر, بستر پر جو ہے موت آ رہی تھی. جس وقت وصال ہو رہا تو اس وقت رو رہے تھے اور یہی کہتے تھے کہ میں اسی چیز سے ڈرتا تھا کہ عورت کی طرح بستر پر مروں, میں تو وہاں چاہتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ساتھی جاتے تھے ان کو دکھاتے تھے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخموں سے کے نشانات سے خالی ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ کہیں بھی رہیے, موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی. جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے رہیے. فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ہے اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے. اگر اللہ کے تقاضے کو پورا کیا, موت اپنے وقت پر آئے گی تو اللہ رب العزت آخرت کا ثواب جو کہ بہتر ہے وہ عطا فرمائیں گے. اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے اور تم پر تاگے برابر بھی, ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. جو بھی محنت کرو گے, جو بھی کوشش کرو گے, اللہ رب العزت اس کا برابر جو ہے بدلہ دیں گے. تم چاہے جہاں کہیں بھی ہو وہاں تم کو موت آ کر رہے گی, اگرچہ تم کسی قلعی چونا کے قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ. 7 دروازے لگا لو, اس میں بند کیوں نہ ہو جاؤ, موت آنا ہو تو موت آ کر رہے گی. اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی. یہ مومنین کے بارے میں, یہ جو ہے اس کے بارے میں ابھی اسی پر ہم کہہ رہے ہیں, تھوڑی سی بات لمبی کرتے ہیں. ایک آدمی ہے, اس کی عمر 84-85 سال ہے. آج سے 5 سال پہلے میں جانتا ہوں, میں ان سے ملا اور ابھی بھی بات ہوتی ہے. اس آدمی کا اچانک کی طبیعت ان کی بگڑ گئی. پارس ہاسپٹل میں 1-1.5 مہینہ رہا. وہ کوما کی کیفیت ہے, آنکھ کھولتے ہیں بس سانس جاری ہے. آکسیجن لگایا, ان کے لڑکے تھوڑے سے گھریلو حالت اچھی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کو ہی ICU بنا دیا. آج سنا کہ 6 سال سے 5 سال ہو گئے, 5 سال سے اسی طریقے سے, یعنی سانس جاری ہے.
آپ سمجھ سکتے ہیں اس بیچ میں کورونا آیا اور اچھے اچھے مستنڈے چلے گئے، تو موت نہیں ہے ان کو، تو موت اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں کہ وہ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ارے یار اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ورنہ ان کی کوئی تدبیر یا ان کا منصوبہ ایسا نہیں تھا، ان کی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی فتح وتح کر سکیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ اور اگر ان کو لیکن لوگوں کو مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی، جیسے اندھے کی لکڑی لگ بھگ جا، کہیں بھی لگ جا، تو وہ یہ کہتے تھے۔ اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے یعنی کہ شکست ہو گئی تو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو اسی لائق ہیں کہ شکست ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سبب سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ اے انسان تجھ کو، اللہ تعالیٰ آگے بس ایک آیت ہے اسی سے متعلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اچھائی ملتی ہے جو کچھ بھی اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، جو کچھ بھی اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت ہے۔ اگر کافر ہیں اور مصیبت پہنچی ہے تو اصل جو عذاب ہے وہ آخرت میں ہے، لیکن اسی کی ایک جھلک اس کو دنیا میں دکھا دی جاتی ہے۔ اگر مومن ہے اور مصیبت مل رہی ہے تو حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اس کے جو گناہ ہے اس کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ مومن کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے بدلے اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اے انسان تجھ کو جو خوشحالی بھی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش آئے وہ تیرے سبب سے، تیرے اعمال کے کرتوت سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربوں کے پیغمبر تھے، ہندوستانیوں کے پیغمبر نہیں تھے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کے پیغمبر تھے، آج کے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے پیغمبر بنا کر بھیجا، اس زمانے کے تمام لوگوں کا، پوری دنیا کا، دنیا میں بسنے والے ہر خطے کا پیغمبر، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا پیغمبر۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔